وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بھائیو، رمضان مبارک گزر رہا ہے، آدھا رمضان ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے کہ رمضان کی صحیح ہم قدر کرنے والے بنیں اور رمضان میں صحیح اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سے صحیح استغفار اور اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے رمضان مبارک میں، جس کو کثرت سے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر عورت کو پڑھنا چاہیے۔ دنیا کے اشغال، کھانے پینے کی چیزیں اور بہت ساری چیزوں سے آدمی اپنا وقت بچائے، اس مقصد سے کہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ رمضان کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کثرت سے عبادت کریں گے۔ رمضان کی لذت اور اس کی مٹھاس اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے عبادت کرتا ہے، اور رمضان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے اور عبادت کرنے میں لذت ملتی ہے۔ مناجات، اللہ سے آہ و زاری اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اذکار میں ایک خاص چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار، جس کا ذکر احادیث میں بڑا کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ میں مختلف قسم کے اذکار ہیں جو صبح میں اور شام میں پڑھنے کے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار کے اوقات کیا ہیں، تو آئیے صبح اور شام کے اوقات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرو صبح میں اور شام میں، یعنی اول وقت میں دن کے اور شام کے اول وقت میں۔ ایک اور جگہ پہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ تو یہ آیتیں تمام بتاتی ہیں کہ صبح کا ذکر فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے نکلنے سے پہلے تک، اور شام کا ذکر عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک ذکر کرنا افضل وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان بھول گیا، تاخیر ہو گئی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذکر کرنا ضروری ہے، اور ان اذکار کی بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سے آج صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ذکر بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ، کوئی بھی بندہ ہر صبح میں اور ہر شام میں اس ذکر کو کرتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرات، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ لم یضرہ شیء، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا جو شخص صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اور کوئی بھی اچانک اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بالکل حدیث 100% صحیح ہے، جس کو صادق مصدوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم نے دلیل کے ساتھ، تجربے کے ساتھ ہم نے اس کو پایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، میں نے جب سے سنا ہے اس کو برابر پڑھتا ہوں، مجھے آج تک کبھی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ایک دن مدینہ منورہ میں مجھے بچھو نے کاٹ لیا رات کے وقت میں۔ پھر میں نے سوچا کیوں آج بچھو نے کاٹ لیا مجھے، تو مجھے یاد آیا کہ یہ دعا جو کہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے میں نے یہ دعا کے کلمات نہیں پڑھے تھے، اس لیے بچھو نے کاٹ لیا۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک طرف فالج ہو گیا، یعنی ون سائڈ ان کو فالج ہو گیا، یعنی جسم کا ایک حصہ ان کا فالج پڑ گیا۔ تو اس کے بعد ایک آدمی ان کو دیکھنے لگا، تو انہوں نے کہا بھئی کیا دیکھ رہے ہو، کیونکہ میں نے تم کو حدیث بیان کی تھی، یہ حدیث پڑھنے والا
اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے خود فالج ہو گیا ہے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِي اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَهُ، کہتے ہیں کہ آج میں نے وہ دعا نہیں پڑھی، روزانہ ہمیشہ پڑھنے والا، آج میں نے وہ دعا نہیں پڑھی، اس لیے جو میرے مقدر میں تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کر رہا۔ تو یہ دعا بہت عظیم الشان ہے، آدمی کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات میں ایک بچھو مجھے کاٹ لیا تھا، میں نے اس کا درد تو محسوس کر رہا ہوں، بچھو تو ملا نہیں ہے لیکن مجھے تکلیف جو محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما لو قلت حین امسیت، اگر تم شام میں جب یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا تم پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر جیسا کہ آپ کو بتایا تو بہت عظیم الشان یہ حدیث ہے، ان کلمات کو کہنا چاہیے۔ اور امام ترمذی نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ جس کو شام کے وقت میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا جو بھی پڑھے گا لم یضرہ حمۃ تلک اللیلہ، اس رات میں کوئی بھی زہریلا جانور کاٹے اس کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی چاہے بچھو ہو، سانپ ہو، کوئی بھی جانور کاٹ لے اس کا زہر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امام ترمذی حدیث کو لانے کے بعد میں کہتے ہیں سہیل بن ابی صالح، یہ راویوں کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے گھر والوں کو یہ دعا شام میں روزانہ پڑھاتے تھے، اور ہر رات یہ دعا جب پڑھاتے تھے، ایک رات کیا ہوا کہ بچھو نے ایک لڑکی کو کاٹ لیا، بچھو نے ایک لڑکی کو کاٹ لیا، تو دیکھا کہ اس بچھو کے کاٹنے کا اس لڑکی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ حدیث بڑی ہی عظیم الشان ہے کہ رات کے وقت میں خاص طور پر یہ دعا اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سونے سے پہلے 3 مرتبہ رات میں یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت عظیم الشان دعا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد نے اور ترمذی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بارش والی رات تھی، بہت گٹھا ٹوپ اندھیرا تھا، بارش کی رات تھی، بڑا گٹھا ٹوپ اندھیرا تھا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تاکہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی، میں نے آپ کو پا لیا، تو آپ نے مجھ سے کہا قل فلم اقل شیئا، آپ نے فرمایا کہ کہو، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا کہو کچھ، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ کہو قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما اقولو، یا آپ کہہ رہے ہیں کہو تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، کہا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر شام میں 3 مرتبہ، ہر صبح میں 3 مرتبہ کہو تو ہر چیز کے بدلے میں تم کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ یعنی ان 3 قل کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہر نقصان سے، ہر بلا سے، ہر آزمائش سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت عظیم الشان دعا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت جب مسلمان اور پوری دنیا کے لوگ کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، دہشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایمان والے کو اللہ رب العالمین پر پورا یقین کامل ہونا چاہیے، اور ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہتمام سے ہم کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ ضروری ہے اخلاص کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنا، اللہ رب العالمین کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے پڑھنا، تب جا کے اللہ کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل اور اخلاص کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔